دیکھیے جیسے کہ ہم نے ابھی ایک ویڈیو اس سے پہلے جو ڈالی ہے وہ خاتم سلیمانی حاضری کی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اس کے تمام اصول اور قواعد بتائے ہیں بنانے کے۔ کسر کے ساتھ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، بلا کسر کیسے بنا سکتے ہیں، ایک کسر آئے تو کیا کریں گے، دو کسر آئے تو کیا کریں گے، اور وہاں اس کی چال کو ہم نے سمجھایا بھی ہے۔ اب مزید چالیں اس کی ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور لگ بھگ یہ اب یہاں تک کہ 24 چالیں خاتم سلیمانی کی ہو چکی ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آگے اور مزید چالیں نہ ذکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو پھر انہی چالوں میں ذہن الجھ کر رہ جائے اور پھر ایسا لگنے لگے کہ یہ تو بہت ہو گیا، کیونکہ آج کل سیکھنے کی استعدادیں بہت کم رہ گئی ہیں۔ تھوڑا بھی سیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت زیادہ سیکھ لیا، اور یہ تو بہت ہو گیا ہے، بس اس کو تو رہنے ہی دیا جائے۔ اسی کر ہم صرف 24 چالیں ذکر کر رہے ہیں، نہیں تو اس کی 100 سے زیادہ چالیں ہمارے پاس ہیں جو ہم اپنی کتاب ذکر کریں گے، اس میں لکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ سب ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے یہ چال ایک ان سب میں بیچ میں ہی ہے، پہلے تو ایک الگ الگ تھا، اور یہ دیکھیے یہاں ان سب کی چالوں میں ایک بیچ میں آ رہا ہے۔ اعداد طبعی 10، اعداد طرحی 7، اعداد تقسیم 3، خانہ کسر 5، اور ایک کسر ہو تو ایک کا اضافہ کریں گے 5 نمبر میں، اور 2 ہو تو 2 کا اضافہ کریں گے 5 نمبر میں۔ یہ اس کے بنانے کا اصول ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیے ایک یہاں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی تو 7 یہاں آ رہا ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں 6 ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 3 ہے، سب چالیں بدلی ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان چالوں کے حساب سے آپ نقش بنا کر دیکھیں اور اپنی ڈائری میں نوٹ کریں، ایسے ہی اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں ان چالوں کو، اور ایک ایک نمبر کر کے ترتیب دیتے چلے جائیں، اور ترتیب سے نمبر وار ان چالوں کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور ان کو اچھے سے سمجھیں بھی۔ جو چال آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم سے پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد پھر اس کو بھر کر بھی دیکھیں۔ ایک دو اپنی کاپی ایسی بنانی چاہیے جس پر مشق ہو، اس کو بھر کر دیکھا جائے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ چال حاضری کی ہے تو اس کے اندر وہی یعنی آیات اور اسماء اللہ کے ناموں میں سے نام استعمال ہونے چاہیے جو جس پر دلالت کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ نقش ہے، یہ کھینچنے کے لیے ہے، بلانے کے لیے ہے، تو اس کے اندر پھر آیات آپ وہی استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو صرف آپ نے نقش تو یہ لے لیا، اس کی چال تو یہ لے لی حاضری والی، اور آیات اور اسماء وہ نہیں لیے جو حاضری کی اور بلانے کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور یہ بھاگے ہوئے کے لیے کام آتی ہے، تو آپ اس سے اس کو بھر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے یا معیدو، یہ اللہ کا ایک نام ہے، تو اس سے آپ اس کو بھریں۔ تو اس طریقے کے اعداد لیں، یعنی اسماء حسنہ میں سے وہ نام لیں، ان کے اعداد سے اس نقش کو بھریں جو اس کی طرف دلالت بھی کریں۔ ہر نقش کے ساتھ ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کے ساتھ پھر آپ ان آیاتوں کو ملائیں، اور ملانے کے بعد پھر اس کو بھریں۔